اچھا شاہ صاحب ایک چیز یہ بتائیں کہ یہ تو آپ کے کچھ منصوبے ایسے ہیں جن کا کم از کم بھی میں 2010 سے ذکر سن رہا ہوں، لیکن وہ منصوبے کمپلیٹ نہیں ہو رہے ہیں. جیسے مثال ماس ٹرانزٹ کے مختلف لائنز ہیں، گرین لائن ہے، بلو لائن ہے، یلو لائن ہے. یہ شاہ صاحب کے 2000 قائم علی شاہ صاحب کے جو بجٹ اسپیچ تھی اس میں بھی تھی اور بجٹ میں بھی تھا، اور ابھی تک یہ مکمل نہیں ہوا ہے. اسی طرح KCR کراچی کا بہت بڑا منصوبہ ہے اور ہر مرتبہ بلکہ 2-4 مرتبہ تو باقاعدہ افتتاح بھی ہوا ہے، اور مجھے شوکت عزیز صاحب کے اس افتتاح میں جانے کا خود شرف ملا ہے جو شیخ رشید صاحب نے کیا تھا. دوسرا افتتاح بھی شیخ رشید صاحب نے کیا. یہ سارے ہو تو رہے ہیں لیکن صوبہ کہاں پر ہے اور صوبہ اس میں آپ کو کہتا ہوں. دیکھیے میں نے آپ سے ذکر کیا جو ماس ٹرانزٹ کا پلان بنایا تھا جائکا نے، صحیح، جاپنیز جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے اس میں یہ سرکولر ریلوے اس کے دل تھا، اور اس کے فیڈ کرنے کے لیے یہ ڈفرینٹ جو یلو لائن یا ریڈ لائن یا بلو لائن اور بلو لائن وغیرہ تھی. پلان بڑا اچھا تھا لیکن اس کی انویسٹمنٹ ہم جاپنیز کے ساتھ کافی دیر تک بات کرتے رہے. پھر 2016 میں جب مسئلہ جاپنی، اب یہ آپ نے بتایا نا کہ شوکت عزیز صاحب کے زمانے سے یہ چل رہے تھے، تو 2016 کی اب میں بات کر رہا ہوں. میں جب چیف منسٹر بنا مگر یہ کہیں پہ بھی نہیں جا رہا ہے، اور جب تک KCR نہیں بنے گی آپ کی فیڈر لائنز کا بھی فائدہ نہیں ہے. حالانکہ اس وقت گرین لائن بننا شروع ہو گئی تھی اور اورنج لائن جو ہے عبدالستار ایدھی لائن کا جس پہ ہم نے نام دیا، یہ دو ایک وفاق بنا رہی تھی اور ایک صوبہ سندھ بنا رہا تھا. تو میں نے اس وقت وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے، ان کو ایک خط لکھا کہ جی اس منصوبے کو KCR کے منصوبے کو CPEC کا حصہ بنائیں آپ. صحیح. دوسرا میں نے ان سے کہا، 3 میری ریکویسٹ تھی کہ اس کو CPEC کا حصہ بنائیں، ہمیں مدد کریں، ہم بھی اپروچ کریں گے. دوسرا میں نے کہا تھا کہ جو کراچی اربن ٹرانسپورٹ کمپنی ایک بنائی تھی جس میں 60% وفاق کا تھا، 40% صوبوں کے KMC اور صوبائی حکومت کا ملا کے تھا. میں نے کہا یہ 60% جو حصے ہیں آپ ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس کو بنائیں جیسے کہ لاہور میں صوبائی حکومت نے بنایا. بالکل. تیسرا تھا کہ لینڈ جو ہے اس کی وہ KUTC کے حوالے کرے، سرکولر ریلوے. میں شکر گزار تھا اس وقت، انہوں نے جلدی جواب دیا کہ پہلی 2 چیزیں تھیں اس پہ تو انہوں نے امیڈیٹلی یس کہا کہ KUTC بھی آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے، CPEC میں بھی کوشش کریں گے آ جائے. زمین کی جہاں تک بات ہے آپ ریلوے سے بات کریں، جب میں نے ریلوے سے بات کی تو اس وقت کے وزیر صاحب نے مجھے کہا، خواجہ سعد رفیق صاحب تھے جو بھی تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو زمین ہے 44 کلومیٹر جی دائیں بائیں بالکل جو ہے، تو اتنی زمین آپ ہمیں اور جگہ دے دیں تو ہم آپ کو یہ دے دیں گے. تو میں نے کہا جی بسم اللہ، ہمیں ایک اور ریلوے لائن چاہیے مٹھی سے یا تھر کول ریزرو سے کراچی تک. میں نے کہا وہ زمین لے لے، لیکن ان کی مقصد شاید کچھ اور تھا. بعد میں تو خیر یہ بہت بڑی لمبی، میں فارچونیٹلی انفارچونیٹلی زیادہ رہا ہوں حکومتوں میں کہ یہ ساری چیزیں مجھے پتہ ہے. کہ وہ کام شروع ہوا، ہم گئے دسمبر 2016 میں چائنا اور حکومت سندھ نے پیش کیا، اور دسمبر 2016 میں اسی وقت، اور میں نے اس وقت، اور وہ بڑی ایک اچھی کانفرنس تھی جس میں ہمارے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی ساتھ تھے، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی ساتھ تھے. صحیح. اور پنجاب کے بھی میرے خیال وزیر اعلیٰ اس وقت تھے، وہ مجھے یاد نہیں، وہ شاید وہ الگ سے آئے تھے. خیر، اور غالباً وہ PM صاحب کے ساتھ گئے تھے وہ، ہاں جو بھی مجھے یاد نہیں صحیح. تو خیر وہ دونوں جو وزراء اعلیٰ تھے ان سے بھی میں نے بات کی، اور انہوں نے بھی کہا. تو 2016 دسمبر میں CPEC مین پرنسپل اگریمنٹ مہینے کے کام سے 1 مہینے کا صرف ہمیں موقع ملا تھا، انہوں نے اپروو کیا کراچی کی سرکولر ریلوے CPEC میں لینا، کوئٹہ ماس ٹرانزٹ اور پشاور ماس ٹرانزٹ. صحیح. اب یہ ایک اچھا، پھر ہمارا کافی حد تک کام ہوا تھا. 3 مہینے بعد مارچ میں ہم نے اس کی فیزیبلٹی تیار کر لی. مارچ 2017 کی بات کر رہا ہوں. فیزیبلٹی تیار کر لی ہم نے، جو ہے CDWP سے اس کو کلیئر کرا لیا اپریل میں، یا کچھ اپریل کے مہینے میں. مئی میں ہم دوبارہ گئے چائنا، وہ جو بیلٹ اینڈ روڈ کانفرنس تھی، جی تو اس کے اندر وہ پھر اس وقت کو مہینے سے رکا ہوا تھا ایکنک میں منصوبہ.
اور ایکنک سے جب تک اپروول نہیں آ رہا تھا چائنیز ہم سے بات نہیں کر رہے تھے. تو میں نے اس میٹنگ میں چائنا ریلوے کے ساتھ میٹنگ تھی, ہماری وفاقی وزیر فائنانس جو کہ ایکنک کو ہیڈ کرتے ہیں وہ بھی تھے اس میٹنگ میں. تو میں نے ادھر ان سے کہا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے ڈیٹ بھی یاد ہے, میرے خیال ہے 14 مئی کو ہم ادھر تھے, کہا کہ ہم 16 کو واپس جا رہے ہیں, 18 مئی کو میں یہ کلیئر کر دوں گا. 18 مئی کی بجائے وہ سپٹمبر میں جا کے انہوں نے کلیئر کیا. اور 2017 میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا افتتاح ہوئے, ہم نے کہا ہم اپنی ایکوٹی ڈالتے ہیں. 25 دسمبر 2017 کو ہم نے کہا کہ ہم اس کی گراؤنڈ بریکنگ کرنا چاہتے ہیں. جو 15% دینا ہے حکومت سندھ نے وہ ہم ایڈوانس میں دیتے ہیں, اور وہ ہم نے اس کا بھی طریقہ وہ فائنانسز وہ بھی ارینج کر لیے تھے. انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا. اس وقت مسلم لیگ نواز کی حکومت چینج یعنی ان ہاؤس جی ہاں, شاید خاقان عباسی آ گئے. کچھ ملک کے حالات ایسے ہوئے کہ چائنیز نے پھر کہا. ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. کہ جب بھی الیکشن قریب آتے ہیں نا, وہ تھوڑی سی ویکسین لے لیتے ہیں سارے انٹرنیشنل انویسٹرز کہ ہم انتظار کرنا چاہتے ہیں اگلی حکومت کا, ہم تب آپ سے. اچھا, اس وقت شاہ صاحب یہ ساری تو ہے ہم نے تو بالکل, اس وقت ایکچوئل پوزیشن کیا ہے کے سی آر کی ابھی بھی جو؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر جو 2018 سے 22 تک انفارچونیٹلی جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی, ان کو ہم نے بہت کہا کہ چائنیز کے ساتھ ریوائیو کریں. وہ ہمیں کہتے تھے چائنیز نہیں مان رہے. جب ہم چائنیز سے بات کرتے تو میں ایمبیسڈر سے بھی ملاقات کی تھی, اسپیشلی اسلام آباد جا کے. جی. انہوں نے کہا, مجھے یاد ہے ایک ایمبیسڈر تھے جو ابھی انہوں نے چارج نہیں لیا تھا, ڈیزگنیٹ ہوئے تھے جب تک وہ اپنے کاغذات نہیں جی صدر کے پاس نہیں جمع کر. بالکل. تو وہ پہلے رہ چکے تھے ادھر, تو میں نے ان سے ٹائم لیا, ان سے ملنے گیا. تو انہوں نے کہا کہ جب میں کراچی آؤں کہ آپ سے تب ملوں گا جب میں اس کو اپروو کرا لوں گا. صحیح. یہ اتنی کمٹمنٹ تھی چائنیز کی. ہمیں وفاق کی حکومت کہتی رہی کہ جی چائنیز نہیں مان رہے, اور ادھر چائنیز کی طرف سے ایک پازیٹیو فیڈ بیک ہوتا تھا. اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں گے. آپ کو پتا ہوگا, میں نے ان سے کہا یہ نہیں ہوگا, اور بڑا پروجیکٹ ہے, آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اس کو نہیں کر سکتے. اس وجہ سے بجٹ میں چلتا چلا گیا. پھر شہباز شریف آئے تو میں نے دوبارہ کہا اس کو سی ٹائم کرا, اور پھر وہ کام شروع ہوا, لیکن وہ ٹائم اتنا کم رہ گیا تھا کہ وہ ہو نہیں سکا. اس وجہ سے ڈیلے ہوئی. آپ نے باقی لائنس کی بات کی, اس وقت ریڈ لائن اور یلو لائن پہ کام چل رہا ہے. یلو لائن ورلڈ لائن کو بنانے کتنا کرنا ہے, 75 ارب روپے کا. یہ یلو لائن ایک صحیح نمبر جو تھا 30-35 ارب روپے کی اس کی کاسٹ. تو یہ اپنی بجٹ سے پوری کر نہیں سکتے, نہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن کراچی شہر کے ٹرانسپورٹ سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے کہا, چیئرمین صاحب خاص طور پہ ہدایت کی کہ یہ جو ٹائم لگ رہا ہے ان سب ماس ٹرانزٹ کے پروجیکٹس کو بننے میں, آپ بسیں کراچی میں لائے کرتے ہیں. اور پھر وہ لوگ پیپلز بس سروس شروع کی. میرے خیال ہے اس میں 250 جی لوگ اس کو سراہ رہے ہیں, لوگ بہت سراہ رہے ہیں. اور روڈ ٹینک ٹرانسپورٹ کے لیے بھی خدا ہی کہہ رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے کہ ہمیں اور پہلے کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ اپنے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیا, اور وہ بھی چل رہی ہے چیزیں. تو ایک واضح فرق نظر آیا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جب کم از کم 2 ٹیئر بلکہ تیسرا ٹیئر بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ جب تینوں ہوں گے, یعنی لوکل گورنمنٹ, صوبہ اور وفاق, تو آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا.